آپ کو براہ راست کراچی ہی لیے چلتے ہیں جہاں پر اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار خطاب کر رہے ہیں. کے لیے جگہ چھوڑی اور 9 سال کے بعد ہم نے نومبر 2014 میں اگست میں جانا تھا. دھرنا نہ ہوتا, آپ کو یاد ہے نا دھرنا, اب ماضی کی ایک ہسٹری میں لکھا جائے گا اللہ کے فضل سے, وہ ختم ہو چکا. اس کی وجہ سے ہم نے نومبر میں کیا اور وہ 5 گنا وہ اوور سبسکرائب ہوا. بہت لوگ ڈرتے تھے, میری اپنی ٹیم ڈرتی تھی. میں نے کہا اللہ کا نام لیں, ہماری اکانومی ٹھیک پرفارم کریے, چلتے ہیں, میں لیڈ کروں آپ کے ساتھ, دعائیں ہیں قوم کی. 5 گنا اوور سبسکرائب ہوا, 2.5 بلین آفر ہوئے, ہم نے $1 بلین سے لیا. اسی طرح پاکستان 3 سال سے IBRD سے ڈی لسٹ ہو چکا تھا کیونکہ پاکستان کے ریزرو جو تھے, جو منیر کمال صاحب نے کہا 5.5 نہیں تھے. لیٹ می ریمائنڈ یو, گورنر اسٹیٹ بینک از ہیئر. جیسے پریڈکٹڈ تھا وہ کیلکولیٹڈ تھا کہ جنوری فیبری 14 تک, جو 6-7 مہینے میں لگے ہر چیز کو کرنے میں, پاکستان کے ریزرو 8 بلین سے نیچے جائیں گے اور اسٹیٹ بینک کے پاس 3 بلین سے کم ہوں گے. وی ٹچ $2.8 بلین ان فیبری 2014. گورنر اسٹیٹ بینک از ہیئر. آج وہ 2.8 بلین اور $11.2 بلین ماشاءاللہ. اٹ از آلموسٹ 4 times. اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل, اللہ تعالیٰ کا کرم, اور ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ 17 بلین کا ہے. وہ اچیو کریں گے تو 18 بلین کا ٹارگٹ ہوگا. ہم نے اس ملک میں اسٹیبلٹی کو لانے کے لیے ہر وہ قدم کرنا ہے, اس میں چاہے جو بھی رکاوٹیں آئیں انشاءاللہ ہم نے مل کے اس کو دور کرنا ہے. اسی طرح آپ کے ملک کی بینکنگ سیکٹر کے اوپر آپ کو گرے کیا ہوا تھا دنیا نے, جو انٹرنیشنل فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس آف دا ورلڈ جو ہے, جس میں دنیا کی تمام قوتیں بیٹھتی ہیں پیرس میں. ہم نے پاکستان میں ایکشنز لیے, قوانین بدلے, پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے ایکشنز لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروری میں پاکستان کو گرے سے وائٹ کر دیا گیا. یہ 3 سال کے بعد ہوا ہے. پاکستان IBRD سے ڈی لسٹ ہوا 3 سال کے بعد, جب ریزرو ہمارے جو منیمم 2.5 مہینے کے ہونے چاہیے, پلس آپ کے پاس دوسرے میکرو اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہونے چاہیے, جب وہ ہوئے تو پاکستان کو IBRD ممبرز ڈکلیئر کر دیے گئے چند ہفتے پہلے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کو سامنے رکھیں, پاکستان کو نیگیٹو سے سٹیبل ڈکلیئر کیا گیا اپنا موڈیز نے اور S&P نے. آپ کو یاد ہوگا اونیل جو کہتا ہے کہ 2050 میں یہ ملک جو ہے, کیا پریڈکشن ہے پاکستان کے بارے میں, جیٹرو اسٹارٹڈ ود اٹ کہ جی سیکنڈ چوائسز پلیس ملک بن سکتا ہے. یہ بن سکتا ہے اللہ کے فضل سے. اس میں صرف تھوڑی سی ہمت, محنت, ٹرانسپیرنسی, گڈ گورننس اینڈ اسٹیٹمنٹ شپ چاہیے, جو میاں نواز شریف اس ملک کو دے رہے ہیں اس وقت. یہ ملک بن سکتا ہے. جو 3 سال کا سفر طے کرنا تھا, آج دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے میاں نواز شریف کی قیادت میں 1.5 سال میں سفر طے کر لیا ہے. ہمارا اگلا گول کیا ہے؟ وی آر ناٹ کمپلیسنٹ, وی کانٹ بی. ہم نے پاکستان کو وہ جو 1993 میں میاں نواز شریف کا نعرہ ہوتا تھا نا, ایشین ٹائیگر, یعنی ایمرجنگ مارکیٹ لیگ کو جوائن کرنا, ہم کمپلیسنٹ نہیں, ہمیں پاکستان کو اس طرف اب لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کی ڈیسٹنی وہی ہے کہ پاکستان will emerge as member of the emerging market league of the world inshallah in the leadership of Mian Nawaz Sharif. We have to work hard. It is a tough task, but it is doable. آپ کو ابھی ڈارسٹ آیا تھا, آپ کے تمام کراچیائٹس کو ملا, آپ کے اداروں کو ملا, اس نے کیا کہا؟ It is only matter of time. Pakistan is set to take off. یہ میرا مطلب یہ ہم نہیں کہہ رہے, آپ جیٹرو سے نہیں کروا سکتے, آپ موڈیز S&P سے نیگیٹو سے سٹیبل ریٹنگ نہیں کروا سکتے, آپ اونیل کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو پریڈکٹ کرے کہ 44 سے 18th ہو جائے گی 2050 میں. ہمارا اصل چیلنج ہے اس ٹائم لائن کو ریڈیوس کریں. دی اسٹیٹمنٹ شپ اینڈ دی پولیٹیکل لیڈرشپ آف دس کنٹری, ہم نے کہا کہ آئیں بیٹھیں, لیٹس میک چارٹر آف اکانومی, جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی میاں نواز شریف نے کیا تھا پولیٹیکل پارٹی سے. وی آر ریڈی ٹو انٹر انٹو چارٹر آف اکانومی in order to give stability consistently to the economic policies of Pakistan. That is doable. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہمیں یہ یاد دلا رہی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ٹریجری بلز کو پچھلے سال لسٹ کیا, فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان. وی ہیو گون ناؤ 3 مہینے کی بجائے ہم 5 سے 20 سال تک اپنا لون پروفائل کو ہم لے کے گئے. یہ ہم چیزیں بڑی کوائٹلی کرتے رہے ہیں. کوئی اسٹرانگ اکانومیکلی ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی سیکورٹیز لسٹ ہوں. دوسرے ملکوں کے آپ سبا کھولے فائنینشیل پے تو آدھا کالم جو ہے لیفٹ پہ وہ گورنمنٹ سیکورٹیز ہوتی ہیں, لیکن ہمارا کیا تھا کہ لسٹ ہی نہیں تھی آج تک. وہ لسٹ کی, آپ نے بھی کوآپریٹ کیا. کراچی اسٹاک چینج کو میں
سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ کام کیا اور اس کو لسٹ کیا. آج ٹریڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں ٹی بلز کی, اور انشاءاللہ اس کی ڈیپتھ لانی ہے, اس میں ہم نے اس کو مزید بہتر کرنا ہے. ماشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کے تمام جو میجر انڈیکیٹرز ہیں, جیسے انہوں نے کہا انفلیشن جو ہے دیٹ از لوئسٹ آف 13 ایئرس, آپ کے جو ریونیو گروتھ تھی, جو صوبوں کو پیسے ملتے تھے وہ 3% گروتھ تھی پاکستان میں. 1200 بلین صوبوں کو مل رہے تھے جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر گروتھ لی تھی. اگر اس ریٹ پہ چلتے تو اس سال انہوں نے 1300 سے کم چاروں صوبوں کو ملنے تھے. ہم نے پہلے سال میں 1400 بلین دیے, اس سال ہم 1600 بلین پہ منیمم لے کے جا رہے ہیں صوبوں کو. تو پاکستان کی گروتھ ان 20 months is 30% آف دی ریونیو گروتھ ایز اگینسٹ دی 3% پر اینم. تو میں سمجھتا ہوں کہ انفلیشن آپ کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوئسٹ ہے, اس وقت 13 سال سے لوئسٹ ہے. آپ کے جی ڈی پی جو ہے دیٹ از ہائیسٹ ان 6 years ایٹ 4.1. وی آر ایمنگ, ٹھیک ہے انٹرنیشنل وہ اس وقت چینجز آئی ہیں, آئل جو پرائس ڈکلائن ہوئی ہیں, کموڈیٹی پرائسز ڈکلائن ہوئی ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچا, بزنس کمیونٹی کو فائدہ پہنچا. آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے پرو ایکٹیو اس پہ بھی کام کیا, لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس کا کچھ 70 بلین کا لاس گورنمنٹ کو ہوگا. اور دوسرے جو انفلیشن نیچے جب جاتی ہے اس کی بھی اپنے اکانومی کو اور ریونیو کلیکشن میں اس کا بڑا نیگیٹو اثر ہوتا ہے. بٹ دوز تھنگز آر مٹیریل, وی آر مینیجنگ. ہم نے جو آپ کو فسکل ڈیفیسٹ ہے وچ آئی آلویز کال مدر آف آل ایول, کہ ملک کتنا ادھار لے کے چل رہا ہے, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 8.8% تھا. یہ لائک بنانا ریپبلک میں ہوتا ہے ایسے 8-9%. ہم نے اس کو 20 مہینے میں کم کر کے ہم اس کو 5% پہ لے کے آئے. دس از انہرڈ آف دی ہسٹری آف پاکستان ان دا پاسٹ. اور انشاءاللہ ود دی سپورٹ آف بزنس کمیونٹی, آپ نے یو ہیو ٹو لیڈ, وی ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ. اور اس میں ہمارا ریزالو جو ہے وہ بہت کلیئر ہے. کیا ہم نے کبھی پچھلے چند سالوں میں 6% ایکسپورٹ ری فائنانس دیکھا تھا پاکستان میں؟ کیا ہم نے پاکستان میں 7.5% لانگ ٹرم پروجیکٹ لون کا فائنانس دیکھا تھا پاکستان میں؟ کیا ہم نے پاکستان میں 8% کا بیس ریٹ دیکھا تھا؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ ایز مسلمز وی آر آلسو کمانڈیڈ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پسند کرتا ہوں کہ جب تم شکر ادا کرتے ہو تو میں اور دیتا ہوں. میں تو بہت کرتا ہوں, جب پتا مجھ سے زیادہ وزیر اعظم کرتے ہیں, آپ سب ضرور کرتے ہوں گے, اسی لیے ماشاءاللہ گروتھ آ رہی ہے. کچھ بیمار ذہن ہے اس کو اگنور کریں, وہ بیمار ہے ان کا ذہن. کسی کو باہر سے اس کی پینشن آتی ہے, 3 سال کام کیا ہوگا, اس کو پرابلم ہے $127 کا کیوں نہیں ہوا, اس کو پرابلم ہے $114 کا کیوں نہیں رہا. You just don't bother about that. We are working for a mega target, and that is to build Pakistan to join the emerging league of the world. And inshallah میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ پاکستان یہ اپنا آبجیکٹو اچیو کرے گا. ہم نے اپنے انتہائی سخت فائنینشیل ڈسپلن کے باوجود, اور وہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے سے شروع کیا, ان کے جو پریڈیسیسر تھے 42 بلین کا ڈیسٹنی گرانٹ تھی ان کی, ان کا 0 تھا پہلے سال میں, دوسرے سال میں بھی 0 ہے. فیڈرل منسٹر کا ڈیسٹنی گرانٹ واز 0. لیکن 2 چیزوں پہ اوپر ہم نے بڑھایا ڈسپائٹ کہ ہم نے فسکل ڈیفیسٹ کم کیا. اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی. ایک ہم نے جو پاکستان کے ولنریبل گروپس ہیں, غریب ترین, ان کی آمدنی کو سپلیمنٹ کرنا. 30 ارب ان کو دیا جا رہا تھا جون 13 تک ٹوٹل ایک سال میں, ہم نے 30 ارب کو بڑھا کے 95 بلین کیا ان کے لیے. 95 بلین روپیز از مور دین 300% ان گروتھ. ان کا اسٹائپنڈ کو 50% انکریز کیا. انشاءاللہ ویل کنٹینیو ڈو دس. اسی طرح پاکستان کی ترقیاتی فنڈ جو تھا وہ 300 ارب کے قریب تھا. ایک کنٹری آف 180 ملین, اور انفراسٹرکچر اور ترقیاتی پروگرام 300 بلین از ریئلی ریگریٹیبل. اور وہ بھی لیڈر لائک میاں نواز شریف وڈ ناٹ ٹالریٹڈ. ہم نے 20 مہینے یعنی 13 مہینے کے 2 بجٹس میں اس 300 بلین کو انکریز کر کے 525 بلین پہ لے کے گئے. یہ 2 چیزیں ہیں جہاں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اپنا پیٹ کاٹتے ہیں, ہم ایک پیسہ ضرور بچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بہت سخت ہوں, کچھ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے دے رہا ہے جیسے اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہے. مجھے سب کامنٹس پتہ چلتے ہیں, لیکن میری ذمہ داری امانت کی بھی ہے, میں امین بھی ہوں. مجھے کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کی آمدنی میاں نواز شریف صاحب کے اپروول کے ساتھ بہترین طریقے سے خرچ کی جائے. اینڈ دیٹ از کہ ہیو میکسیمم آسٹیرٹی ان ایکسپینڈیچر, have liberal approach to the poorest of the poor,
and make sure that we have enough money for the development program. I think I have taken my time. I'm grateful once again. جو winners ہیں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد. And آپ دعائیں کریں اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان is on the right direction and it's not too far away when inshallah we'll be very close to joining the emerging league of the world. Thank you very much. Pakistan Zindabad. کراچی اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار خطاب کا ملاحظہ کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں آپریشن کسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا مزید یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگرز بنا کر ہی دم لیں گے. ملک میں توانائی بحران کو وزیر اعظم کی بھرپور توجہ حاصل ہے. کراچی میں آپریشن جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہو رہا ہے اور کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہ کسی جماعت کے خلاف نہیں ہو رہا. یہ کہنا ہے وزیر خزانہ کا.